بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں دو تین اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں، عدالتی قانونی ڈیولپمنٹس، ان کے بارے میں۔ کہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس بابر ستار صاحب سن رہے تھے ایک کیس اپنا اس کا آڈیو لیک کے حوالے سے، اس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے اور بڑا زبردست آرڈر انہوں نے دکھایا ہے۔ یعنی انہوں نے جو تمام محکمے ہیں، پیمپرا ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا اور ایجنسیز ہوں گی، ان کو اس بار ایکچولی یہ تھا اس طرح سے کہ آڈیو لیک کا ایک پہلے بھی بہت جو ہے یہ معاملہ سیریس تھا، عدالتوں نے اس کے اوپر پہلے بھی بڑے کنسرنز تھے، عوام میں بھی بڑی تشویش تھی۔ تو ابھی چونکہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو یعنی یہ ایک معاملہ تھا وکیل اور کلائنٹ کا، تو اس کو جو ہے عدالت نے بڑا سیریسلی لیا ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کی پرائیویسیز جو ہیں وہ ڈسکلوز ہونا شروع ہو گئیں اور وہ میڈیا پر چلنا شروع ہو جائے، میرا خیال ہے کہ نہ کوئی کسی کی پرائیویسی رہے گی، نہ کوئی آئین اور قانون کا کسی کو وہ رہے گا، اور جو ریکارڈ کرے اور میڈیا پر چلا دے۔ تو اب عدالت نے اس کا جواب مانگ لیا، تحریری فیصلہ بھی آ گیا، اور پہلے بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کے بارے بتایا تھا، لیکن ابھی تحریری فیصلہ آ گیا تو اس میں جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوابات اور سب مانگے عدالت نے، اور بہت ہی زبردست قسم کے سوالات اٹھائے۔ یعنی عدالت نے کہا ہے کہ ابھی مجھے تینوں یہ محکمے جو ہیں وہ الگ الگ سے اپنی اپنی جو رپورٹ ہے، بلکہ ایف آئی اے کو تو کہا ہے کہ وہ فرازق کرا کے اس کی پیش کریں، اسی لیے یہ ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لگا لیا، ورنہ یہ جلدی عدالت اس کو رکھنا چاہتی تھی۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ جو بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کا معاملہ تھا، اس میں جو استغاثہ تھا اس کے اوپر یعنی گواہان جو ہے، جس طرح پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ جو گواہان ہیں، مولوی صاحب ہو گئے خاور مانے کا اور جو ان کا ملازم ہے، ان کے یا جو بھی یعنی استغاثہ کے گواہان تھے ان کی بیانات ہو چکے ہیں۔ اب ان کے وکیل نے بحث بھی کر دی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں آئین اور قانون کی کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ کبھی بھی جو سرکاری وکیل ہوتا ہے، پراسیکیوٹر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کیس نہیں کرتا، لیکن انہوں نے یہ جو سسٹم ہے اس نے اس حد تک اب گر چکا ہے کہ وہ زمین بوس ہو چکا ہے، اب زمین سے بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی یہ سرکاری وکیل ہیں ایک قسم کے، آپ یہ سمجھیں پراسیکیوٹر جو ہیں وہ ہی پرائیویٹ استغاثہ میں وہ وکیل ہیں، اور انہوں نے بحث کر دی ہے مینٹین نے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جج جو ہیں قدرت اللہ صاحب، ان کے سامنے یہ کیس ہے، تو ابھی اگر تو یہ مینٹینیبل ہوا، ایکسیپٹ کر لیا عدالت نے، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ پھر نوٹس ہوں گے، اور پھر جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ کریں گے، پھر یہ جرا ہوگی اور سارا معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر بحث ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے عدالتوں کا اور انصاف کا آج کل پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف رجحان چلا آ رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایڈمٹ کریں گے، حالانکہ اس کے کبھی بھی یہ ایڈمٹ ہونے والا، اب اس میں جتنی ایک ڈینٹ آ چکے ہیں اور جس طرح سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بالکل ایک کیچڑ اچھالنے والی بات ہے، یہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ کیا ہوتا ہے، پھر جب پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے وکلا ہے ان کو یعنی عمران خان بشرا بی بی کو جب نوٹس ہوئے گا تو پھر وہ اس کے اوپر اپنی جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اکبر ایس بابر والی، وہ بھی اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے، اس کے اوپر آرڈر بھی آ چکا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس کو خوش آئند بھی کہہ رہے تھے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درخواست یا ایک قسم کی خارجی ہو گئی ہے، لیکن میرے تو اس کے اوپر ذاتی طور پر جو کچھ میں نے پڑھا سنا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ نشان جو ہے یعنی تلوار جو ہے پلے کے نشان کے اوپر وہ ابھی تک لٹک رہی ہے۔ تو یہ تھی دو تین ڈیولپمنٹس
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ